محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے روزے نماز تراویح زکوٰۃ صدقات خیرات قبول فرمائے بنائے آج الوداعی جمعہ ہے آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے الوداعی جمعہ ہے پچھلے سال اس جمعے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں تھے کاروبار میں تھے دھندے میں تھے سال بھر میں موت آ گئی آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں درود پاک نہیں پڑھ سکتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے استغفار نہیں کر سکتے کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں جو موت سے بری ہو موت سے بچ جائے بڑے بڑے بادشاہوں کو موت آ گئی وزیروں کو موت آئی سفیروں کو موت آئی جگیرداروں کو موت آئی بڑی بڑی حسینہ خاک میں مل گئی عالمی حسیناؤں کو موت نے نہیں چھوڑا خوبصورت آنکھوں والی بڑے بڑے خوبصورت چہروں والی موت لقمہ بنا کر نگل گئی زمین نے سب کو کھا لیا نہ کوئی پہلے بچا نہ اب بچے گا سوال صرف یہ ہے کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے کوئی ظلم کر کے مر جائے گا کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے مر جائے گا کسی کے مرنے کے بعد لوگ مغفرت کی دعا کریں گے کسی کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا بلا سر سے ٹلی عذاب سر سے ٹلا برباد ہو گیا اچھا ہوا کسی پہ زیادتی نہ کرو کسی کو ستاؤ مت یہ مال دولت یہ ہیرنی پھیرنی چیز ہے آج تیرے پاس ہے کل میرے پاس ہے پرسوں کسی اور کے پاس ہے بڑے بڑے بادشاہ سلطان سلجوقی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے شکار کے لیے گیا بادشاہ گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا پریشان ہوا ایک دو ملازم ساتھ تھا بھوک نے تنگ کیا ایک گائے پکڑی ذبح کی اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی شام کو چرواہے سے کہنے لگی بیٹا میری گائے نہیں آئی اس نے کہا اماں آئے گی نہیں پوچھا کیوں کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے ذبح کر کے کھا گیا
بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوگا کہ ابھی نکلا نہیں ہے، اس نہر کے پل سے گزرے گا۔ عورت ہمت کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلجوقی آیا اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی، تو اسے ذبح کر کے کھا گیا، میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے خیرات مانگنے نہیں آئی، اتنی بات بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دینا ہے یا اس نہر والے پل پہ دینا ہے؟ ایمان والا بندہ تھا، ڈر گیا، معافی مانگی، بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی، انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ مر گیا ہے، رات کے کسی حصے میں نکلی، بادشاہ کی قبر پہ آ کر جھولی پھیلا کے دعا کی، مولا ایک دن میں بے کس تھی، بے بس تھی، میرے بچے لاچار تھے، عاجز تھے، اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا، ہم سے زیادہ آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، عاجز ہے، مولا اس پہ کرم فرما دے۔ سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاؤں کے صدقے میں نجات ہو گئی، غریب مائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، رحم فرما دیا، نجات ہو گئی۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مغرور کھوپڑیاں بنتی جاتی ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لٹا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سب کا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی
लंबी लंबी उम्मीदें बांधे बैठे हो, बड़ी लंबी आस लगाए बैठे हो। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम पैर मैंने उठाया हुआ है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं, तुम्हें क्या मालूम है मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो सांस अंदर को गया ना मालूम बाहर भी आएगा कि नहीं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त में हर वक्त गहरी सोच में रहते थे, हर वक्त यूं रहते थे जाने क्या बात हो गई। गरीबों अमीरों मर्दों और बूढ़ों जवानों, तुमने कभी ख्याल नहीं किया ये दुनिया तेरी कैसे बनेगी, आज तक किसी की ना बनी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी कब्र में काम नहीं आता, सारा जहान गैर बन जाता है, बिछड़ जाता है सारा निजाम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, मौत के कड़वापन से पनाह मांगो, इतना सख्त कड़वा मुंह होता है। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर आदमी हर नफ्स के मुंह में, हर आदमी जानदार के मुंह में मौत का जायका आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में मैंने आवाज लगाई, हर जगह केसर पहुंची, 50 मुल्कों में केसर पहुंची, और मैंने ये बात सबको बताई कि लोगों खाने पीने वालों, तुम्हें केले का जायका मालूम है, तुम्हें माल्टे का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनार का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, हजारों फ्रूटों के जायके मालूम है, हजारों सब्जियों तरकारियों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, सैकड़ों मिठाइयों के जायके मालूम है, हजारों पीने की चीजों का जायका मालूम है। पर मुल्तान वालों, तुमने कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से ये कभी नहीं पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। तुमने नहीं चखा भी, जिन्होंने चखा है उनसे पूछो क्या बनती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, लोग आए और कहने लगे नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पर लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तू कौन है? कहने लगा मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अरसा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने हजार साल कब्र में गुजारे बैठा है, इतना अरसा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, कुछ कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहां क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा है वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक कायनात की कसम,
कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए पर आज तक मेरा मुंह कड़वा है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना सख्त पसीना आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो। इतना घबराहट तबीयत में आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के सदमे से पनाह मांगो। इतना शदीद झटका लगता है, आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से लहू है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। मर्द औरतों से कहता हूं तसव्वुर में तो लाओ कभी। इतना शदीद झटका लगेगा, कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, तेरी एक उंगली पकड़ कर मरोड़ दे, कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी तूने कभी सोचा भी नहीं। 360 रगें टूटेंगी, क्या हाल बनेगा। कल्ला इदा बलगति तराकिया वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं, मुंह चिर जाता है, बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह ने मुंह बंद कर सकता, वजीर ने मुंह बंद कर सकता, गवर्नर ने मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह, पीर अपना मुंह दम निकलते वक्त चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों, मौत के आने से पहले जो कमाना है कमा लो, जो कब्र की तैयारी करनी है कर लो, जो हशर की तैयारी करनी है कर लो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार ने पानी मांगा, पानी तलब फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझी प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर हाजिर खिदमत हुई, इशारा फरमा दिया यहां रख दे, मैंने रख दिया। थोड़ी सी देर के बाद क्या देखती हूं, रहमत आला हाथ मुबारक पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। मैं घबरा गई, मैंने अर्ज कर दिया मेरे आका क्या बनी और मेरे महबूब क्या बनी, ये गर्मी कैसी, ये घबराहट कैसी, ये पसीने कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। आज इस उम्मत
امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا، او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لخت جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا؟ بلال میرے کا کیا بنے گا؟ ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ کلمہ پڑھنے والے مرد عورتوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں
جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ آنکھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں۔ وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر، تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے۔ بڑے بڑے آئے، اس لیے کہتا کہ آدم شفیع اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی۔ آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔
موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے، حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح۔ آواز لگتی ہے، میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے، کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ساتھ ہے، آواز لگاتی ہے، آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں۔ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل، میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی، تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔
کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نکھیرا ہو جائے گا۔ نو کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے اور کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تم موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا۔ فرمایا خلیل جانے دو، کہ نہیں نہیں دکھا یار، کہ جانے دو، کہ نہیں نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو، ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو، خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا حشر کا قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے۔ آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک،
और देख ले भाई बहन कुछ देर तक, आज दुनिया वालों तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, लाखों की शक्ल तुम देखोगे, लाखों तुम तेरी शक्ल को देखेंगे, मगर आज के बाद मेरी ये सूरत हमेशा के लिए छुप जाएगी, मेरी ये शक्ल नजर ना आएगी, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ जाऊंगा। आखिरी मुसाफरी जिसने मेरी शक्ल देखनी हो देख लो, अपनी तैयारी करनी है तैयारी कर लो। छोटे छोटे बच्चे, दियां, बच्चे रो रहे हैं, अम्मी का इंतकाल हो गया है, सारा दिन हो गए रोते रोते। मैंने एक दिन एक बच्ची से पूछा था कि क्या हुआ, कहने लगी अम्मा सो गई है, आवाज दे दे के थक गई हूं, बोलती नहीं। उसे क्या मालूम है क़यामत आ सकती है, ये बोलेगी नहीं, ये तो ऐसे ही सो गई है। बच्चों की हसरतें, उनकी परेशानी का आलम दिल में लेके हर कोई चला जाता है, छोटे बच्चे का क्या बनेगा, छोटी बच्ची का क्या बनेगा। फिर आवाज आती है मंजिल पहुंचानी है, जल्दी करो उठाओ, बहुत देर हो गई, शाम करीब है। आवाज आती है ऐ उठाने वाला क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे, ये मेरी नन्ही नन्ही धी, ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, आज के बाद इनके सर पे कौन हाथ फेरेगा, किसे अम्मी कह के बुलाएंगे, कौन प्यार किया करेगा, कौन इनके लाड संवारेगा, कौन इनके प्यार को बसाएगा, कौन इनके नखरों को बर्दाश्त करेगा, कौन इनके नाज उठाएगा। लोगों के दरवाजों पे यतीम बन के धक्के खाया करेंगे। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की मैयत घर से उठती है, तीन जबरदस्त चीखें मारता है। यहां तक फरमा दिया मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी जबरदस्त चिंगार चीख मारता है, अगर लोग सुन लें तो जिगर फट जाए। चीख मारता है, काश मैं इस घर को अपना घर ना बनाता, काश मैं इस कोठी में बंगले में घर में जी ना लगाता, आज निकल जाऊंगा, आज के बाद मुड़ के कभी ना आऊंगा। औलाद के लिए फिक्रमंद है, परेशान है। कहता फिर जनाजा घर से बाहर होते दम, और कहती है चिल्ला के रूह है पुरअलम, आवाज लगाती है घर से निकलती हुई अम्मा, आवाज लगाता है घर से निकलता हुआ अब्बा, देखना लोगों ये बेवा ये यतीम और जिंदगी काटेंगे महाइल शकीम। आज मैं अपनी को बेवारसी कर चला, आज मैं अपनी कसवा गुजार चला, आज मेरी उजड़ गई, मेरी की मोहब्बत उजड़ गई, मेरी का ताज उतर गया, मेरी का प्यार उजड़ गया, आज ये घर वीरान हो गया, आज मेरी इज्जत का खतरा बन गया। और लोगों मेरी बेवा पे गलत नजर न डालना, मेरी बेवा का माल गसब न करना, इसका मकान दुकान न छीनना, कल को वरना तुम्हारी भी यूं ही धक्के खाती फिरेंगी। आज मेरे यतीम बन गए, आज मेरों का सारा खत्म हो गया, किसको अब्बा कहकर बुलाएंगे, किसको अम्मी कहकर बुलाएंगी, कौन पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरी औलाद तुम्हारे दरवाजों पे, कल को तेरी औलाद ना जाने कहां कहां जिल्लत के टुकड़े खाएगी। और कहता है मेरा हाल तो ये बन गया, ले चला हूं सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे 1000 गुनाह।
اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں تو۔ میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے، یہ میرا مال تیرے حوالے، ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے، میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ٹبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے نہ قبر ہے نہ میت ہے نہ غسل ہے نہ کفن ہے۔ توبہ کرو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرو، یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، خیرات زکوٰۃ بھی کیا جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اور کئی موٹے موٹے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دینا دلانا تو کیا تھا، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس تکلیف ہوتی لیتے دیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک جو گھڑیاں باقی ہیں خیر سعادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کے روزے، تراویح، نماز، ورد، وظیفہ، تلاوت اللہ قبول اور منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ آ گئے ہو اور جھولی پھیلاؤ اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔